تو آپ کا یہاں استقبال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ امریکہ میں صرف سفید فاموں کے لیے ایک نئی کمیونٹی بن رہی ہے، اور اگر آپ ان کی روایتی اقدار کو نہیں مانتے یا یورپی نسب رکھتے ہیں تو آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی، کتا بھی سفید ہے۔ اب یہ بستی آرکنساس کے ویران ازرق پہاڑوں میں قائم ہے۔ برادری کہتے ہیں، اور یہ کہ وہ صرف اپنی ثقافت کو بچا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علیحدگی نہیں ہے، یہ محض آزادانہ رفاقت ہے، اور یہ کہ انہیں اپنے پڑوسی کون ہے اس پر اختیار رکھنے کا حق ہے۔ مردوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ زمین کو ہموار کرنے اور کیبن بنانے میں سخت محنت کریں گے، جبکہ خواتین بچوں کی دیکھ بھال اور کھانا پکائیں گی۔ یہ وہ روایتی اقدار ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، اور چونکہ ریٹرن ٹو دا لینڈ کا مقصد مضبوط خاندانوں اور مشترکہ نسب کو فروغ دینا ہے، اس لیے وہ ایسے جوڑوں کو نقد انعامات بھی دے رہے ہیں جن کے بچے ہیں، اور جبکہ اس وقت ان کے یہاں صرف 40 لوگ رہ رہے ہیں، بظاہر ان کے پاس پوری دنیا میں سینکڑوں ادائیگی کرنے والے ممبران ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ امریکہ بھر میں اس طرح کی مزید کمیونٹیز بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی اس وقت 3 مزید کام جاری ہے۔ آپ کے قریب جنگل میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگلی ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حالیہ انٹرویو میں ریٹرن ٹو دا لینڈ کے رہنما ایرک آرویل نے ایڈولف ہٹلر کو محض ایک متنازع شخصیت قرار دیا، اور ان کے بارے میں مرکزی دھارے کا نظریہ یک طرفہ ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے قانونی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ اس بات سے بھی واقف نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب ان کی ٹیم اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ تو ہاں، بنیادی طور پر کمیونٹی کی قانونی حیثیت کا ابھی تک عدالت میں تجربہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟